لوہے کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک پوری صورت ہی ہے۔ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں، اور حدید کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں تو اس طریقے پہ ذکر کیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ بأس شدید، اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، واقعتاً اتنی طاقت ہے کہ بڑی بڑی ٹرینیں اس کے اوپر چل جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے مضبوط ترین پل لوہے کے سلاخوں پہ کھڑے رہتے ہیں، کتنی عالیشان عمارتیں لوہے پہ کھڑی رہتی ہے۔ اور ویسے بھی اس کی دوسری طاقت یہ ہے کہ اس کو ہم باریک کر دیتے ہیں، دھاردار بنا دیتے ہیں، تلوار یا چھری کی شکل میں کر دیتے ہیں تو کتنے کے موت و حیات کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو امتیازی وصف عطا فرمایا تھا، اس کے باب میں ہے، سورہ سبا کی آیت ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ تو جس طریقے سے کوئی عورت آٹا لے کر ہاتھ میں دباتی ہے، نرم ہو جاتا ہے، یا ہم کوئی بھی نرم چیز، روئی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہاتھ میں لے اور دبا دے تو جیسے وہ نرم موم کی طرح ہو جاتا ہے، تو حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارے سلسلوں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اس انوار القرآن ٹرانسمیشن پر قرآنی موضوعات کے متعلق کچھ نکات اور اہم سوال و جوابات پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے ہمارے 2 ایپیسوڈ مظاہر قدرت کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ پاک کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق میں انسان کا کوئی کردار نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ان تخلیقات کے بارے میں قرآن پاک میں کہاں ذکر ہے، ہم نے تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ بقیہ حصے جو رہ گئے تھے انشاءاللہ ہم اس تیسرے ایپیسوڈ میں ملاحظہ کریں گے۔ آئیے، ہمارے ساتھ میں جامعہ اشرفیہ کے ماہر استاذ حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، مظاہر قدرت کے حوالے سے ہمارے ایپیسوڈ جو ہے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔ اب ہم بقیہ جو کچھ چیزیں رہ گئی تھیں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ حضرت قرآن پاک ہم جب پڑھتے ہیں تو انہی سوالوں میں سے ایک ہے کہ سمندر اور دریا، ان سب کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، وبعد۔ قرآن کریم میں جس طریقے سے دیگر مظاہر قدرت کا ذکر ہے، انہی میں سمندر کا بھی ذکر ہے، دریا، نہر، چشمہ، کنواں، اس طرح کی چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے جن چیزوں کو پیدا کیا ان میں سے ایک چیز سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر بنائے تاکہ تم اس سے پاکیزہ گوشت اور عمدہ گوشت کھاؤ، اچھی مچھلی کو کھا سکو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ مضمون کئی جگہ پر ہے، سورہ فاطر میں بھی ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر بنائے۔ اور سمندر کا ذکر دوسری اور چیزوں کے لیے بھی آیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی عظمتوں کا اور اپنی قدرتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اگر دنیا میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بنا دیے جائے اور 7 سمندروں کا پانی سیاہی کر دیا جائے، پھر ان تمام قلموں سے، ان تمام سیاہیوں سے اللہ کے کلمات، اس کی قدرت کی باتیں لکھی جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور اس کی قدرت کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ایک نہیں 7 سمندروں کا ذکر ہے، اور یہی مضمون سورہ کہف کے اخیر میں بھی ہے
کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کہ اگر سمندر سیاہی ہو جائے پھر اس سیاہی سے اللہ کے کلمات لکھے جائے، لنفد البحر، سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے کلمات توصیف ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سمندر کا ذکر کیا، اور جب قیامت آئے گی تو سمندر کا کیا ہوگا، تو قرآن میں اس کا ذکر سورہ انفطار میں ہے، سورہ تکویر میں ہے۔ کہیں پر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سورہ انفطار میں ہے، اور سورہ تکویر میں ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں سمندر کا ذکر ہے کہ سمندر کو اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا، اور انہی سمندروں کے حوالے سے اللہ نے اپنی عظمت بیان فرمائی کہ یہ عظیم سمندر جنہیں تم دیکھ رہے ہو، ان کو اگر ہم سیاہی میں تبدیل کر دیں اور تم اس سیاہی سے لکھو تب بھی اللہ کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت ایسی ہولناک ہوگی کہ سمندر جو ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنی موت مر رہا ہوگا، اور سمندر بھی تباہ کر دیا جائے گا، سمندر کا پانی بہا دیا جائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سمندر میں دریا، نہر وغیرہ سب آتے ہیں، جی، اس کا بھی ذکر کیا قرآن پاک میں ملتا ہے یا نہیں؟ جی، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ نہر کا لفظ قرآن میں آیا ہے، نہر کا لفظ بھی آیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ انہار کا لفظ آیا ہے۔ نہر کا معنی جانتے ہی ہیں سبھی لوگ، اس دریا کو کہا جاتا ہے، جو بہتا پانی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر نہر کا جو لفظ آیا ہے، انہار کا جو لفظ آیا ہے، وہ جنتی نہروں کے لیے ہے۔ بلکہ یہ آیت اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی کہ جنات تجری من تحتها الانہار، قرآن کریم میں اس کثرت کے ساتھ ہے کہ جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ عام طور پہ اس کلمے کو جانتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ تو قرآن میں جنت کا جہاں ذکر ہے وہاں نہر کا ذکر ہے، تو وہ جنتی نہر ہے، تو بلا شبہ جنت میں نہر ہوگی۔ لیکن جو ہماری دنیا کی نہریں ہیں اس کا ذکر کہاں ہے، یہ بھی اصل مقصود تو یہی ہے۔ تو دنیا میں جو نہر ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری وسخر لکم الانہار، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ کشتیوں کو سخر لکم الم تر ان اللہ سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا جو سمندروں کے اندر چلتی ہے۔ پھر فرمایا وسخر لکم الانہار، اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا کہ نہروں سے تم پانی لاتے ہو، اپنے کھیتوں کو سینچتے ہو، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو۔ تو یہاں پر جس نہر کا ذکر ہے وہ انسانی زندگی کی نہر ہے، ہماری دنیا کی زندگی کی نہر ہے۔ ایسے ہی فرعون بھی کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا ملک مصر میرا نہیں ہے، کیا اس کے نیچے بہنے والی نہریں میری نہیں ہیں؟ تو وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں اور اللہ کی قدرت پہ دلیل ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ کیا سمندر میں، کیا یہ زمین میری نہیں ہے، کیا ملک مصر میرا نہیں ہے، کیا یہاں کی نہریں میری نہیں ہیں؟ تو یہاں پر بھی اس نہر کا ذکر ہے جو دنیا کی نہر ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں نہر یعنی دریا کا ذکر ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اسی سے ملحق ہوتی ہے جس کو ہم چشمہ کہتے ہیں، پانی کہیں سے ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو دو کلمات سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک کو عینٌ کہتے ہیں اور ایک نبعٌ کہتے ہیں۔ عین کا معنی بھی چشمہ ہوتا ہے اور نبع کا معنی بھی چشمہ ہوتا ہے۔ قرآن میں دونوں الفاظ کے ساتھ چشموں کا ذکر ہے۔ قرآن شریف میں سورہ قمر کے اندر ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ جب ہم نے طوفان بھیجنا چاہا تو فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، تو زمین سے پانی کے چشمے ابال دیے، پانی کے چشمے نکال دیے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ، تو اللہ کے حکم سے ایک مقدار میں پانی جمع ہو گیا اور جو ہونا تھا اللہ نے جس کا فیصلہ کر دیا وہ ہو گیا۔ تو یہاں پر اس چشمے کا ذکر ہے کہ جس کے نتیجے میں عذاب آیا۔ اسی طریقے سے کفار کہا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا چشمہ نکال کر کے دکھائیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں چشموں کا ذکر اس طور پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پانی برساتے ہیں، پانی برسانے کے بعد وہ پانی
زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر چشموں کی شکل میں وہ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تو وہ پانی چشموں کی شکل میں زمین کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی زمین میں جاتا ہے پھر چشمے کی شکل میں نکلتا ہے۔ کفار کہا کرتے تھے کہ اگر واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہے تو آپ جو ہے ہمارے لیے پانی کے چشمے نکال کر کے دکھائیے۔ سورہ اسراء کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ پانی کے چشمے نکال کر کے نہیں دکھائیں گے۔ نبعن کا معنی ہوتا ہے پانی کا ابلنا، ینبو مکان نبع الماء، پانی کے ابلنے کی جگہ۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ پانی کے چشمے نکالیے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ان کا تعنت ہوتا تھا، سرکشی ہوتی، آپ ایسا کیجئے ویسا کیجئے تب ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام قدرت میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہر تقاضے کو پورا کیا جائے تبھی ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو قرآن میں کہیں پہ نبع کا ذکر ہے، ینبوع کا ذکر آیا ہے، اور کہیں پہ عین کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے پانی کے اس عظیم مظہر، اس قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کہ اسی کے ساتھ جو ہے کنواں آتا ہے، اس کا ذکر کیا قرآن پاک میں ملتا ہے، ہے تو کہاں ہے؟ جی، قرآن کریم میں کنویں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کیا، سورہ حج کے اندر ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد بستیوں کی تباہی کیسے ہوئی، پوری بات بیان کی۔ پھر فرمایا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کہ جب ہم نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا، وہ لوگ چلے گئے تو ان کے کنویں بئر معطلۃ، کنویں کی عربی بئر آتی ہے، ان کا بیکار پڑا ہوا کنواں، وقصر مشید، اور ان کے عالیشان محلات ایسے ہی رہ گئے۔ تو اس طریقے سے قرآن میں اس مقام پر کنویں کا بھی ذکر ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کی اساس ہے پانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو آسمان سے برسایا، زمین سے نکالا، سمندروں میں بہایا، نہروں کی شکل میں عطا فرمایا، کنویں کی شکل میں دیا، چشمے کی شکل میں عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی اس ایک نعمت کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انہی مظاہر قدرت میں سے ایک چیز آتی ہے لوہا۔ جی، لوہا کے کئی ایک کام ہے کہ جو بڑے بڑے کام، بڑی بڑی کمپنیاں، اس سے بڑے بڑے سامان بننا، لوہا کہہ لیجیے کہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ جی، اس کے بارے میں کیا قرآن پاک میں ہے تو کہاں ہے؟ لوہے کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہی ہے جو اس نام پر ہے۔ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو قرآن میں ایک سورہ ہے جو سورہ واقعہ کے بعد 27ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس سورہ کا نام ہی سورہ حدید ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدید کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں تو اس طریقے پہ ذکر کیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ سورہ حدید میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ بأس شدید، اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ واقعتاً اتنی طاقت ہے کہ بڑی بڑی ٹرینیں اس کے اوپر چل جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے مضبوط ترین پل لوہے کے سلاخوں پہ کھڑے رہتے ہیں، کتنے عالیشان عمارتیں لوہے پہ کھڑی رہتی ہے۔ اور ویسے بھی اس کی دوسری طاقت یہ ہے کہ اس کو ہم باریک کر دیتے ہیں، دھاردار بنا دیتے ہیں، تلوار یا چھری کی شکل میں کر دیتے ہیں، تو کتنے کے موت و حیات کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے بڑے فائدے ہیں۔ تو یہاں پر سورہ حدید کے نام سے ایک سورت بھی ہے، اور حدید لوہے کا ذکر بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو امتیازی وصف عطا فرمایا تھا، اس کے باب میں ہے۔ سورہ سبا کی آیت ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ تو جس طریقے سے کوئی عورت آٹا لے کر ہاتھ میں دباتی ہے، نرم ہو جاتا ہے، یا ہم کوئی بھی نرم چیز، روئی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہاتھ میں لے اور دبا دے تو جیسے وہ نرم موم کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔
کس کام کے لیے؟ ان عمل سابغاتن، کہ اسی کے ذریعے سے آپ ذرا بناؤ، وقدر فی السرد، اور حساب سے کسی بھی چیز کو ڈھالو کہ اس سے یہ بننا ہے، اس سے یہ بننا ہے، اس سے یہ بننا ہے۔ تو انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ کیا کیا بنایا کرتے تھے تو آگے اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ تو لوہے کی منفعت کا ایک جگہ ذکر ہے، دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کس طریقے سے لوہے کو ڈھال کر مختلف چیزیں بنائی گئی اس کا ذکر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ لوہے سے ہمیں دوسرے جو ہے سامان میں بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کو ایسے استعمال میں لانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ انہی میں سے جو ہے سونا اور چاندی جو ہمارے لیے جو ہے کہہ لیجیے کہ اگر کوئی دنیا والے پا جائیں اور کہہ لیجیے کہ ہماری رقم بھی یہی ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہاں ہے قرآن پاک میں؟ چونکہ سونا ایک عظیم دھات ہے تو قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کا ذکر مختلف مقامات پہ فرمایا۔ ایک سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں سونے کی محبت ہوتی ہے۔ تو سونے کی محبت ہے اور کئی چیزوں کی محبت ہوتی ہے، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ انسان کے دل میں پسندیدہ چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، جس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، بڑے بڑے ڈھیر کس چیز کے؟ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم میں ہے کہ انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے ایک جو ہے بیوی بچوں کے بعد، آل و اولاد کے بعد سونا چاندی ہے۔ پھر فرمایا کہ کھیتی ہے، گھوڑے ہیں، گھریلو سامان ہے، اس کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا کہ جن چیزوں کی تم زکوٰۃ ادا کرو گے ان میں سے ایک چیز سونا اور دوسرے چاندی ہے۔ اگر کوئی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو فرمایا کہ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ والذین یکنزون الذہب، جو لوگ سونے کو، چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھ لیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اور وہ دردناک عذاب کب ہوگا؟ تو قیامت کے دن ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ جہنم میں جائیں گے، پھر اسی سونے چاندی سے ان کے چہروں پہ داغا جائے گا، پہلو پہ داغا جائے گا، پیٹھ پہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ سونا چاندی ہے جس کی محبت میں تم اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور اس کے فرض کو پامال کیا کرتے تھے۔ تو اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کا ذکر کیا ہے۔ ماشاءاللہ، جی سبحان اللہ۔ اب ہم آتے ہیں اختتام کی طرف کہ درہم و دینار، جی اس کا بھی ذکر ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ جی، درہم و دینار سونے چاندی ہی کے سکے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاں سونے چاندی کا ذکر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضمناً بھی اس کا ذکر ہو گیا، لیکن صراحت کے ساتھ بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دینار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ آل عمران میں ہے کہ لوگ قرض لے کر کے لوٹانے کے معاملے میں بڑے مختلف المزاج ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہے کہ ان کو 1 روپے بھی دے دیجئے تو وہ نہیں لوٹانا چاہیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہے کہ ان کو ڈھیر سارا مال دے دیجئے تب بھی وہ واپس لوٹا دیں گے۔ تو قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ انہی اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں کہ قنطار یعنی مال کثیر اگر تم انہیں دے دو تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَار، اور ان میں سے کچھ وہ ہے کہ جس کو 1 دینار کا بھی آپ امین بنائیں گے، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ نہیں دے گا یہاں تک کہ آپ اس کے سر چڑھ جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دینار کا ذکر کیا کہ دینار کا لفظ آپ نے پوچھا کہاں ہے، تو یہاں پہ دینار کا ذکر ہے کہ لوگ دینار کے معاملے میں الگ الگ مزاج رکھتے ہیں۔ درہم کا کہاں ذکر ہے؟ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا جو قصہ سورہ یوسف میں ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے نے وہیں پہ پڑاؤ کیا، پھر کنویں سے پانی نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے، تو وہ لوگ جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ پہنچ گئے وہاں پر،
اور اس کے بعد ان کی شان میں بے ادبی کی، کہا کہ یہ غلام ہے، بھاگ کے چلا آیا ہے، ہمارے ہاتھ اس کو، یہ ہمارا غلام ہے، ہم تمہیں ایسے نہیں دیں گے، پیسوں میں بیچیں گے۔ تو وہاں پر جو دام لگایا، ان کا جو بولی لگائی، تو قرآن میں اس کا ذکر ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا بِثَمَنٍ بَخْس، بڑے سستے دام میں، اور وہ سستا دام کیا ہے؟ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا۔ تو یہاں پہ درہم کا ذکر ہے اور وہاں پہ دینار کا ذکر ہے، تو اس طریقے سے قرآن کریم میں درہم و دینار دونوں کا ذکر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آخری جو ہے میرا یہ سوال ہے کہ تانبے کا ذکر کیا قرآن پاک میں ملتا ہے یا نہیں؟ جی، تانبا، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے کہ سورہ کہف میں ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین پہنچے ایک ایسی بستی میں جو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے پریشان تھی، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی آڑ بنا دے، کوئی دیوار بنا دے تاکہ وہ لوگ ادھر نہ آ سکے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میری مدد کرنا۔ پھر اس کو دیوار بنانے کا جو طریقہ قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آتونی زبر الحدید، تم لوہے کی تختیاں لے کر کے آؤ۔ تو وہ لوگ لوہے کی تختیاں لے کے آئے، تو انہوں نے سب کو نصب کر دیا، ہر ایک کو دو پہاڑوں کے درمیان جہاں انہیں راستہ بنانا تھا نصب کر دیا۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، اور جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ لوہے کی ان تختیوں سے بھر گئی تو انہوں نے کہا کہ اب اس میں آگ لگا دو۔ تو پھر اس میں آگ لگا دی گئی، پھر لوہے کی ان تختیوں سے جو ہے وہ اس پورے دیوار کو بڑا مضبوط کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہ اب میرے پاس پگھلایا ہوا تانبا لے کر کے آؤ، ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ دیوار بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ تو لوہے کی دیوار ہے، لوہے کی تختیوں کی دیوار ہے، اور اس کو جلا کر کے گرم کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پگھلایا ہوا تانبا ڈال کر کے اس دیوار کو اتنا مضبوط کر دیا گیا کہ وہ قوم جو بڑی فسادی قوم تھی اس کو آنے کا راستہ حضرت ذوالقرنین نے بند کر دیا۔ اس طریقے سے یہاں پر جو ہے تانبے کا ذکر ملتا ہے۔ القطر کا معنی وہی ہے، النحاس المذاب، پگھلایا ہوا تانبا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مظاہر قدرت کو ہم نے مکمل طور پر 3 ایپیسوڈ میں مکمل کر لیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان تینوں ایپیسوڈ کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بس ایسے ہی ہمارے اس سلسلے نالج از لائٹ کے پلیٹ فارم سے دیکھتے رہیے اور انوار قرآن خوب لوٹتے رہیے، اور ہمارے نالج از لائٹ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے بھی۔ اللہ پاک ہمیں خوب قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔